بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عمل ہر مقصد کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ کا کوئی اٹکا ہوا کام ہے، آپ اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی مقصد ہے، آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک نام ہو، شہرت ہو، عزت ہو، ہر جگہ آپ کی عزت ہو، آپ جو چاہیں وہ ہو جائے، آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے اور ہر پریشانی دور ہو جائے، آپ کا کوئی بھی مالی مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی حاجت ہے، آپ اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات سے اپنے مسائل کو حل کروانا چاہتے ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، چاہے وہ مالی ہے، جانی ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، یا آپ کا کوئی بھی کسی اور قسم کا مسئلہ ہے، شادی میں رکاوٹ ہے، یا آپ کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، رزق کی تنگی کو دور کرنا چاہتے ہیں، رزق میں فراوانی حاصل کرنا چاہتے ہیں، مال و دولت میں فراوانی حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرض سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کسی بھی قسم کا غرض یہ کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہے، چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، آپ کا کوئی اٹکا ہوا کام ہے، اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ مختصر سا عمل کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مسائل کو اللہ رب العزت کی ذات سے حل کروانا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کا جس کو تعلق مل گیا، جس کو اللہ رب العزت کا قرب مل گیا، اس دینے والے بادشاہ کا قرب مل گیا، اس کے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں، اس کی پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات عزت ذلت کی مالک ذات ہے، صحت بیماری کی مالک ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، عزت ذلت کی مالک ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، زندگی موت کی مالک ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت جس کے لیے عزت کا فیصلہ فرما دیں اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جس کے لیے ذلت کا فیصلہ فرما دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت کی ذات کا تعلق ہوگا تو مسئلے بھی حل ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات سے اس تعلق کو حاصل کرنے کے لیے نماز کی پابندی اور 100% گناہوں کو چھوڑنا، یہ دو کام کرنے بہت ضروری ہیں۔ آپ ان دو باتوں پر عمل کرتے ہوئے وظیفہ کو کیجئے، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ عمل کی ترتیب شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے اس عمل کی عام اجازت سب کے لیے ہے، خاص اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اس عمل کی عام اجازت سب کے لیے ہے، خاص اجازت چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ عمل کی ترتیب سے پہلے میں عمل کی تاثیر کے لیے چند باتیں عرض کر دوں جن سے عمل کی تاثیر میں اضافہ ہوگا اور آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ عمل سے پہلے آپ نے 2 نفل حاجت کی نیت سے پڑھ لینے ہیں۔ 2 نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جو یکسوئی مصلی پر ملتی ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکتی، اس لیے کوشش کریں کہ آپ مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کریں، لیکن اگر کسی وجہ سے مصلی پر نہیں بیٹھا جاتا تو آپ کہیں اور بیٹھ کر، کرسی پر بیٹھ کر یا بستر پر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور تیسری بات، قبلہ رو ہو کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، جدھر بھی بیٹھ کر اس عمل کو کریں آپ اپنا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف موڑ لیں۔ اور چوتھی بات، صدقہ دے کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، حسب توفیق آپ جتنا دے سکتے ہیں کچھ نہ کچھ صدقہ دے کر اس عمل کو کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ میں اس بات پر قسم کھا سکتا ہوں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات پر قسم کھا سکتا ہوں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ حسب توفیق جتنا کر سکتے ہوں آپ کچھ نہ کچھ صدقہ دے کر اس عمل کو کریں۔ دن میں کسی بھی وقت اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، اور 3 دن مسلسل آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ مخصوص ایام میں بھی عمل کر سکتے ہیں لیکن نفل نہیں پڑھنے، نوافل کے بغیر، جیسے میں بتاؤں گا آپ اسی ترتیب سے باقی عمل کو کر لیجئے گا۔ مخصوص ایام میں بھی کیا جا سکتا ہے، اور 3 دن آپ نے مسلسل اس عمل کو کرنا ہے۔ ہفتے کو کوئی بھی 3 دن ہو سکتے ہیں، چاہے سوموار منگل بدھ کو کر لیجئے، جمعہ ہفتہ اتوار کو کر لیجئے، کوشش کیجئے کہ ان 3 دنوں میں جمعہ کو لے آئیے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ 3 دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کی ترتیب سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے 33 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھنا ہے، 33 ٹائم آپ نے اس کو پڑھنا ہے، یا ارحم الراحمین۔ آنکھوں کو آپ نے بند کر لینا ہے اور سر کو جھکا لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کو ان اسماء مبارک سے پکارنا ہے، یا قادر یا اللہ جل جلالہ، یا قادر یا اللہ جل جلالہ۔ 10 مرتبہ آپ نے اس کا ذکر کرنا ہے۔ ذکر کرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کو
اللہ رب العزت کی ذات کو آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ رب العزت کے احسانات کا، نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اور پھر آخر میں اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مسئلہ ہے، آپ اللہ رب العزت کی ذات سے مانگ سکتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو عطا کر دیں گے۔ اور دعا کر کے جب آپ فارغ ہو جائیں تو آخر میں 3 مرتبہ پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ دعا کے اول اور آخر میں درود پاک لازمی پڑھ لیجئے گا۔ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، جادو، نظر بد بندش کے نام پر لوٹنے والوں کو پیسے ہرگز نہ دیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیجئے، عمل کی خاص اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔